أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مسلمان ہو کے آئے. مدینہ کے اندر پہنچے. مدینہ کے اندر آتے ہی ان کے پیٹ پھول گئے، بیمار ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ لوگ نو مسلم ہیں، مدینہ کے اندر آئیں اور ان کے پیٹ پھول گئے ہیں. ان کا علاج بتایا جائے. علاج کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے. فرمایا کہ جاؤ فلانی جگہ پر صدقے کے اونٹ چر رہے ہیں، جاؤ وہاں پر جا کر اپنا علاج کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے. میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں. وہ گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنا علاج کیا. اللہ نے ان کو شفا دے دی، وہ ٹھیک ہو گئے. بعض جگہ آب و ہوا بندے کو موافق نہیں آتی، جس طرح ان کو آب و ہوا موافق نہ آئی. وہاں پر جا کر وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کیا، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا، اور بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اونٹوں کو ہانک کے لے گئے، ڈاکہ مار کے لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا، آپ نے صحابہ اکرام کو ان کے پیچھے دوڑایا. صحابہ اکرام دوڑے اور ان کو پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے، اور آپ کو آ کر بتایا گیا کہ اللہ کے نبی انہوں نے ان چرواہوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ مارا ہے، عجیب طریقے کے ساتھ ان کو قتل کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا. کہا گیا صحابہ اکرام جس طرح انہوں نے ان اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کیا ہے، جس طریقے سے قتل کیا ہے، قصاصاً اسی طریقے سے میں محمد الرسول اللہ کے حکم سے ان کو قتل کر دیا جائے، ان سے قصاص لیا جائے. کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد. شریعت کا اصول قصاص ہے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے قصاصاً اس کو قتل کیا جائے، جو کسی کا ہاتھ توڑتا ہے قصاصاً اس کا ہاتھ توڑا جائے، جو کسی کو زخمی کرتا ہے، دانت توڑتا ہے، قصاصاً اس کے دانت کو توڑا جائے یا وہ دیت دے. یہ اسلام کا قانون ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاص لے کر یہ ثابت کر دیا
کہ اسلامی ریاست کا اور اسلامی قوانین کا تقاضا یہ ہے کہ قتل کے بدلے قصاصاً قتل کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی، ایک عورت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، مخزوم قبیلے کی رہنے والی ہے، اس عورت نے چوری کی ہے۔ اب اسلام کا اصول اور قانون یہ ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹو۔ اور اس عورت کے ہاتھ کو اسلامی قوانین کے مطابق کاٹا جائے گا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے، کہا کہ اسامہ، آپ کی بڑی دوستی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، بڑا تعلق ہے، ایک محبت اور مودت کا رشتہ ہے، ایک نبی اور امتی کا رشتہ ہے، آؤ اور آ کر ہماری سفارش کرو کہ ہماری عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اگر ہماری عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو قریش کی ناک کٹ جائے گی۔ اسامہ بن زید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور آ کر آج سفارش کی۔ جیسے ہی سفارش کرنے کی دیر تھی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے چہرے سے غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آپ نے خطبہ دیا، خطبہ دے کر کہا کہ تشفعوا فی حد من حدود اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر مجھے سفارش کرتے ہو کہ میں اللہ کی حدود کو نافذ نہ کروں۔ کہا کہ تم سے پہلے لوگ تھے کہ ان کے اندر اگر کوئی امیر زیادہ جرم کرتا اس کو معاف کر دیا جاتا، کسی غریب سے جرم ہوتا اس کو سزا دی جاتی، امیر زیادہ چوری کرتا اس کو معاف کر دیا جاتا، غریب سے چوری ہوتی تو اس پر حد لگائی جاتی تھی۔ کہا کہ اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اللہ نے ان قوموں کو رسوا کر کے رکھ دیا، اللہ نے ان قوموں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ فوالذی نفسی بیدی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا، کہا کہ یہ تو قریش، یہ تو فاطمہ مخزوم قبیلے کی عورت ہے، اس رب کی قسم ہے جس رب کے ہاتھ کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس فاطمہ کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اللہ کی حدود کی پامالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نفاذ کے لیے نبی کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اسلامی قوانین پر عمل کروانے کے لیے نبی کو بھیجا، اور آپ نے اس عورت کا ہاتھ کاٹ کے چھوڑا۔ اسلام کا قانون چور کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ اسلام کا قانون یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، ابن آدم گناہ گار ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے زنا ہو گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، آپ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے حق کو نافذ کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے، میں پریشان ہوں، میرا دل پریشان ہے، گناہ ہو گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو خطا کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی، گناہ ہو گئی ہے، آپ مجھ پر حد کو نافذ کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ اور ماعز کو لے جاؤ اور جا کر ماعز کو پتھر مار مار کر رجم کر کے رکھ دو۔ صحابہ اکرام نے رجم کر دیا ان کو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کا قانون ہے کہ جو شخص مرد ہو عورت ہو زنا کریں
اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے، اگر وہ کنوارے ہیں تو ان کو رجم نہ کیا جائے بلکہ کوڑے مارے جائیں۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اسلام کے قانون کے مطابق عمل کروایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی آئی، وحی یہ تھی کہ آج کے بعد شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بتایا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے بعد شراب کو اس طرح اپنی گلیوں کے اندر بہایا کہ جس طرح آج مدینہ کے اندر سیلاب آ گئی ہے، اور شراب کے پینے پر کوڑے رکھے گئے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو شراب پیے اس کو کوڑے مارو۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اسلام نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، کیونکہ سود کے اندر خرابی ہیں۔ مدینہ کے اندر یہودی سود دیا کرتے تھے، لوگوں کو اپنا غلام بنایا کرتے تھے، لوگوں کو غلام بنا کر اپنے کام نکلوایا کرتے تھے، اپنے نیچے لگایا کرتے تھے۔ اس لیے وہ لوگ یہودی مدینہ کے اندر سود دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر سود کا خاتمہ کیا، کہا کہ آج کے بعد جو سود دے گا، جو سود لے گا، جو سود کے اندر کتابت کرے گا، جو سود کے اندر گواہ بنے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جنگ کا اعلان کرے گا، جو رب کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا وہ رب سے جنگ ہار جائے گا۔ اور شریعت نے، اسلام نے سود کو حرام کر دیا۔ کیوں؟ کہ سود سے معیشتیں نہیں چلتی، سود سے گھروں کے کام نہیں چلتے، سود سے گھر نہیں چلتے، سود سے معاشرے کے اندر بہتری نہیں آتی بلکہ خسارہ آتا ہے۔ اس لیے اسلام نے سود کو حرام کر دیا۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ سود پر معیشت نہیں چلے گی بلکہ سود کے علاوہ تجارت سے معیشتیں چلے گی۔ یہ اسلام کا قانون ہے، اور اسلام کے قانون کو ہمارے نبی نے اس امت میں نافذ کیا ہے، ہمارے نبی نے اس امت کے اندر نافذ کیا ہے۔ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے آپ کو دین حق دے کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بہترین دین اسلام دے کے بھیجا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ریاست کے اندر، ان لوگوں کے اندر اسلام کے قوانین کو نافذ کر دو۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کے پشت پر جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دو، وہاں پر اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دو، وہاں پر اسلام کو نافذ کر دو، وہاں پر کلمے کو پہنچا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذمہ داری لگائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذمہ داری خوب نبھائی ہے، اور آپ نے مدینہ کے اندر حکومت کی ہے، امیر بن کے رہے ہیں، کمانڈر بن کے رہے ہیں، خلیفہ بن کے رہے ہیں۔ آپ نے اسلام کے قوانین کو اس ریاست کے اندر نافذ کر دیا۔ یہ اسلام کے قوانین تھے۔ اب میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں، اس عظیم ریاست کے بعد، اس مدینہ کی ریاست کے بعد ایک اور ریاست کا وجود آیا، ریاست وجود میں آئی۔ اس ریاست کو ملک پاکستان کہتے ہیں۔ اس ریاست کے بنانے سے پہلے ان لوگوں کا ذہن یہ تھا، ان کا منہج یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم الگ وطن لیں گے، اور الگ وطن کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اور الگ وطن لے کر اس ملک کے اندر اسلام کے قوانین کو ہم نافذ کریں گے۔ اس ملک کے اندر ہر شخص کھل کے عبادت کرے گا، اس ملک کے اندر ہر شخص اسلام کے مطابق عمل کرے گا، اس ملک کے اندر اسلامی قوانین کو رواج دیا جائے گا، اس ملک کے اندر زانی کو رجم کیا جائے گا، اس ملک کے اندر سود کو ختم کیا جائے گا، اس ملک کے اندر چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، اس ملک کے اندر شراب پر پابندی ہوگی، اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو نافذ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اس عظیم ریاست کو لیا گیا، اور اس ریاست کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو مدینہ کی ریاست بنایا جائے گا، مدینہ کی ریاست کے اصولوں کا نافذ کیا جائے گا۔ اس ریاست کے لینے کا مقصد یہ تھا
1947 کے اندر یہ ملک بنا، اس دن سے لے کر آج تک یہ اسلام کا نفاذ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس دن سے لے کر آج تک سارے کے سارے حکمران آئے، ہر دور کو ہر کسی نے دیکھا، ہر ازم کو ہر کسی نے دیکھا، ہر شخص کو ہر کسی نے دیکھا، ہر حکمران کو ہر کسی نے دیکھا۔ کیا کسی حکمران نے اس ملک کے اندر اس عظیم ریاست جو لی گئی، اس عظیم ریاست کو عظیم تر بنانے کے لیے اسلام کے قوانین کو نافذ کیا یا نہیں کیا؟ سوال یہ ہے۔ اب اس سوال کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں، میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ بالکل ایسا نہیں ہوا۔ ہر شخص آیا، اس نے حکومتیں کی، اس نے اپنی کرسی کو سنبھالا، لیکن وہ اپنے دور کے اندر اقتدار کے مزے لوٹتا رہا اور مزے لوٹ لوٹ کر چلا گیا۔ اس ملک کو عظیم ریاست نہیں بنایا گیا، اس ملک کے اندر اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کیا گیا، اور صورتحال عجیب سے عجیب تر ہوتی گئی، ظلم و ستم بڑھتا گیا، چوریاں ڈکیتیاں بڑھتی گئی، قتل و غارت عام ہے، عدل و انصاف کا خاتمہ ہے، کوئی عدل نہیں، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی اسلامی قوانین پر عمل نہیں ہے۔ آج تک اس ریاست کے اندر یہ کام نہیں ہوا، اور آج اس ریاست کے لوگ ذلیل رسوا کے رہ گئے ہیں۔ اب میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہے جسے لوگ پروفیسر حافظ محمد سعید کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایسا عظیم انسان ہے، اس نے اس ملک کے باہر عالم کفر کا ایسا علاج کیا ہے کہ آج عالم کفر اس کے نام سے کانپتا ہے، آج عالم کفر اس کے نام پر پابندیاں لگواتا ہے، آج عالم کفر اس کی جماعت کو بیان کرواتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باہر ملک کے اندر مسلمانوں کی یہ خدمت کرتے ہوئے، مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے کفر کے ساتھ لڑتا ہے، اور اس ملک کے اندر غرباء کی خدمت کرتا ہے، مساکین کا ساتھ دیتا ہے، اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے، لوگوں کو ایک لڑی کے اندر پروتا ہے اور ایک جگہ کھڑا کرتا ہے۔ کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے لوگوں، سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہو کر کفر کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دو۔ یہ وہ عظیم انسان ہے جس نے اس ملک کے اندر تفرقہ نہیں ڈالا، جس نے اس ملک کے اندر اتحاد و اتفاق کا درس دیا ہے، جس نے اس ملک کے اندر انتشار و افتراق کا درس نہیں دیا۔ یہ وہ شخص ہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر خدمت کے بعد، زلزلہ زدگان کی خدمت کے بعد، سلامت متاثرین کی خدمت کے بعد، غرباء و مساکین کی خدمت کے بعد، حالات برتر، حالات غلط ہوتے جا رہے ہیں۔ حالات کے اندر اس ملک کے اندر عدل و انصاف کا قیام نہیں ہے، حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اس بندے نے اس ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت کھڑی کی جس کا نام پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے۔ اس کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم خدمت کرتے آ رہے ہیں اسی طرح ہم خدمت کریں گے، اسی طرح اللہ کے راستے کے اندر جہاد کریں گے، اسی طرح مظلوموں کا ساتھ دیں گے، پاکستان کے اندر عدل و انصاف کا قیام کریں گے۔ اور اس ملک کے اندر پہلے خدمت تھوڑی کرتے تھے، اپنی بساط کے مطابق کرتے تھے، اب اگر اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تو اس ملک کے اندر خدمت کریں گے۔ مقصد یہ ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، لوگ آتے ہیں اقتدار کے اندر، آتے ہیں گلیاں پھرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہمیں ووٹ دو گے ہم کامیاب ہوں گے، تمہاری خدمت کریں گے، تمہیں نالیاں بنوا کے دیں گے، تمہیں سڑکیں بنوا کے دیں گے، تمہیں سولگے بنوا کے دیں گے۔ لیکن یہ عظیم جماعت ہے جس نے 35 سال خدمت کی ہے، اور 35 سال کے بعد سیاست کے میدان کے اندر آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلو، اگر چلو گے کامیاب ہوں گے تو ہم 35 سال کی طرح مزید خدمت کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، یہ وہ خدمت سے سرشار اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ان کا مقصد عدل و انصاف کا قیام ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست کے اندر کیا کام ہے، مولویوں کا سیاست کے اندر کیا کام ہے۔ حضرات، یہ سیاست کا میدان علماء کا میدان ہے، یہ کسی چوڑے کا میدان نہیں ہے۔
یہ کسی جاہل کا میدان نہیں ہے، یہ کسی ان پڑھ اور گوار کا میدان نہیں ہے، یہ کسی چور اور ڈاکو کا میدان نہیں ہے، یہ چوریاں کرنے اور کروانے والوں کا میدان نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء بنی اسرائیل کے اپنی امت کی سیاست کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے بھی اپنی امت کی سیاست کی ہے۔ سیاست کیا ہے؟ لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لوگوں نمازی بن جاؤ، لوگوں اسلام کے قوانین کے مطابق عمل کرو، لوگوں جنت کے راستے پہ کھڑے ہو جاؤ، لوگوں جہنم کے راستے سے بچ جاؤ، لوگوں اگر تم اپنی ترقی چاہتے ہو تو دین کے مطابق عمل کرو۔ یہ انبیاء کی سیاست ہے، اور یہ سیاست علماء انبیاء کے وارث ہی کرنا جانتے ہیں، اور یہ سیاست کا میدان انبیاء کے وارثین علماء کا ہے۔ یہ چوڑوں کا میدان نہیں ہے، یہ ان کا میدان نہیں ہے جن کو اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کل واللہ نہیں آتی، یہ ان کا میدان نہیں ہے جو اپنی معیشتیں سود پر چلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ میدان دینداروں کا ہے، یہ میدان مجاہدین کا ہے، یہ میدان علماء کا ہے، اور انبیاء نے اپنی امت کے علماء کو سیاست سکھائی ہے، اور سیاست کر کے دکھائی ہے انبیاء نے۔ یہ علماء کا کام ہے سیاست کرنا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور پورے 4.5 سال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہم پر ایسے حکمران نہ لانا جو ہم پر رحم نہ کریں، اے اللہ ایسے حکمران نہ عطا فرمانا جو ہمارا خیال نہ رکھیں، اے اللہ ایسے حکمران نہ عطا فرمانا جو عدل و انصاف کا قیام نہ کریں، اے اللہ ایسے حکمران نہ عطا فرمانا جو دین کے مطابق عمل نہ کریں اور نہ کروائیں۔ اور 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد ایسے بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس چوڑے کو دین کا علم ہی نہیں ہوتا، جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جس کو قرآن کا فہم ہی نہیں ہوتا، جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جو اسلام کے مطابق عمل نہیں کرتا، جو عدل و انصاف کا قیام نہیں کرتا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ نبی کی حدیث صادق آتی ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے مطابق حکمران بھیجے گا، جیسے لوگ ہوں گے اللہ ویسے حکمران بھیجے گا۔ اگر لوگ بھی ایسے حکمرانوں کو چنیں گے جن کو دین کا پتہ نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو اس امت پر نافذ کر دے گا، ایسے جاہلوں کو اس امت پر کھڑا کر دے گا جو امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، جو امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ یہ اسلام ہماری تربیت کرتا ہے، یہ دین ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرات، آپ ووٹ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ووٹ کو ایک پرچی سمجھتے ہیں۔ ووٹ ایک پرچی نہیں ہے، ووٹ ایک شہادت کا نام ہے، ووٹ ایک گواہی کا نام ہے۔ اگر ووٹ آپ کسی کو دیتے ہیں تو دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم اس بندے کی گواہی دے رہے ہیں، یہ بندہ دین کا داعی ہے، یہ بندہ مبلغ ہے، یہ بندہ اسلام کی بات کرے گا، یہ بندہ قرآن و سنت کے اصولوں کو نافذ کرے گا، یہ بندہ دین کی بات کرے گا، عدل و انصاف کا قیام کرے گا۔ اے اللہ میں اس لیے اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ اگر وہ گواہی سچی ہوتی ہے تو اللہ قیامت کے دن ان سچوں کو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، سچوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا، اور جو انعام اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے گا اللہ اسے وہ انعام عطا فرما دے گا۔ یہ ووٹ ہے حضرات، اس سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ جھوٹی اور سچی گواہی ہونی ہے۔ اگر میں گواہی جھوٹی دیتا ہوں عدالت کے اندر جا کر، میں جھوٹا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جھوٹوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اگر میں دنیا کے اندر سچی گواہی دیتا ہوں، سچوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن سچوں کے ساتھ کھڑا کرے گا اور مجھے سچوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ وہ ووٹ ہے، اس کو گواہی کہتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں گدھا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں کیڑا اور مکوڑا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں سانپ نہیں بنایا،
اللہ نے ہمیں کوئی جنگلی جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور یہ اشرف المخلوقات ایک گٹر کے پیچھے، ایک نالی کے پیچھے، ایک سولنگ کے پیچھے، ایک سڑک کے پیچھے، دنیا کے مفادات کے پیچھے اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ اشرف المخلوقات کا مقصد ہے۔ اشرف المخلوقات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے اشرف بنایا ہے، تو نے مجھے عزت دار بنایا ہے، تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، تو نے مجھے جسم دیا ہے، اے اللہ میں اشرف المخلوقات میں سے ہوں۔ میں اگر کسی کا ساتھ دوں گا اسلام کی بنیاد پر دوں گا، دین کی بنیاد پر دوں گا، قرآن کی بنیاد پر دوں گا، شریعت کی بنیاد پر دوں گا، عدل و انصاف کی بنیاد پر دوں گا، اے اللہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں بہترین کام کے لیے کسی کا ساتھ دوں گا۔ یہ ہے ایک گواہی ہے، آخری بات کر رہا ہوں، یہ ایک شہادت ہے اور یہ گواہی ہے ووٹ۔ یہ نہ کرنا کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو آپ کے اس شہادت کی وجہ سے منتخب ہو جائے اور وہ عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے، پھر جس طرح اس کو گناہ ہوگا اسی طرح آپ بھی گناہ کے اندر ملوث ہوں گے۔ حضرت آدم کے دو بیٹے آپس کے اندر اختلاف کیا انہوں نے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت آدم کے بیٹوں سے لے کر قیامت تک جتنی قتل و غارت ہوگی اس کا حصہ آدم کے بیٹے کو ضرور جائے گا۔ اگر آدم کے بیٹے کو اس قتل کا حصہ جا سکتا ہے، اگر میں کسی کو ایسے بندے کو منتخب کرواتا ہوں ووٹ دے کر، میرے ووٹ کی وجہ سے، میری شہادت کی وجہ سے منتخب ہوتا ہے اور آ کر وہ ڈکیتیاں کرتا ہے، آ کر وہ عدل و انصاف کا قیام نہیں کرتا، اسے دین کا پتہ نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، پھر وہ جتنے گناہ کرے گا ڈائریکٹ ہمارا حصہ بھی ان کے اندر ہوگا اور ہم اپنی قبر کو خراب کر لیں گے۔ یہ انصاف ہے اپنے آپ کے ساتھ؟ حضرات یہ مفادات نہیں ہیں۔ نبی کے ساتھ بلال کھڑے ہوئے، ابو ہریرہ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، یہ غلام ہے صحابہ اکرام، غرباء کھڑے ہوئے۔ اس کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ ہم دین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نبی سونے اور سچے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سچے کے ساتھ کھڑے ہونے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا کچھ دیا کہ لوگ، یہ ایک دن تھا ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، اور ایک وہ بھی دن تھا یہ گورنر مدینہ کے بنے، مکہ کے بنے، اور یہ اپنی ناک بھی ریشم کے کپڑے کے ساتھ پونچھتے تھے۔ حضرات اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے، اگر لوگ سچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ ہر چیز عطا فرمائے گا، دولت کی فراوانی عطا فرمائے گا، ہر چیز بن جائے گی۔ مقصد یہ ہے اگر ہم سچ کا ساتھ دیں گے، حق کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی قبر کو بہتر بناؤ، اپنی آخرت کو بہتر بناؤ۔ یہ نہ کہو کہ میں ایک بندے کو ووٹ دے رہا ہوں، یہ تو منتخب اس نے نہیں ہونا ہے، اس نے ہار جانا ہے، میرا ووٹ ضائع ہو جانا ہے۔ نہیں نہیں، اگر آپ دیندار بندے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ ہار جاتا ہے تو میں جیت گیا ہوں۔ کس لیے جیت گیا ہوں؟ میں نے سچی گواہی دی ہے، میں نے اپنی قبر بھی اچھی بنا لی، اپنی آخرت بھی اچھی بنا لی ہے، میں نے اپنی قبر بھی اچھی بنا لی ہے، میں نے اپنی آخرت بھی اچھی بنا لی ہے۔ کیوں؟ میں نے ایک دیندار کا ساتھ دیا ہے۔ حضرات یہ دیندار لوگ، یہ علماء، یہ قرآن و سنت پڑھنے اور پڑھانے والے، یہ مجاہدین، یہ پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ، یہ مجاہد آدمی اور اس کی جماعت، آپ اس کے کردار کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ لوگ جہاد کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، بغیر کسی اختلاف کے، افتراق کے، یہ لوگ ہر کسی کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے والے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس پاکستان کے اندر مسلمانوں کی خدمت کرو اور ان کو جمع کر کے کفر کے خلاف کھڑا کر دو۔ تو یہ وہ جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ الرحمن اسلام کی بلندی ہوگی اور اسلام کا آپ ساتھ دیں گے۔ یقین کریں، آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، یوٹیوب کھولیں، وہاں پر آپ اپنا انڈیا کے چینل کو اٹھا کے دیکھیں کس طرح وہ باتیں کرتے ہیں اس جماعت کے بارے میں۔ جب آپ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کافروں کو تکلیف ہوگی، تو کافروں کو تکلیف دینا ہمارا مقصد ہے، کافروں کو پریشان کرنا ہمارا مقصد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ نے اس جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنی سچی اور سچی گواہی دینی ہے، اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو اچھا بنانا ہے۔ اس کو پاکستان سے، الیکشن کمیشن سے کرسی کا نشان ملا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ سچوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر بھی اچھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔